بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان پر پوری دنیا کی نظریں ہیں اور افغانستان اور افغان سرزمین کے حوالے سے پوری دنیا کے جو خدشات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تیزی سے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں، اور خصوصاً چین کے ساتھ آپ دیکھ لیں، اور پھر وہ ممالک جن کے ساتھ افغانستان کے افغان حکومت کے کاروباری روابط ہیں، تجارتی روابط ہیں۔ ابھی تک پاکستان سمیت کسی بھی ملک نے دنیا کے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان ہی شاید وہ پہلا ملک ہوگا کہ جو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چین وہ پہلا ملک بن سکتا ہے کہ جو افغان حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر سکتا ہے۔ لیکن چین نے بھی کڑی شرائط رکھی ہیں، خصوصاً افغان سرزمین کے دہشت گردی کے استعمال کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس تناظر میں بات کی جائے، یا افغانستان کی حکومت کے پڑوسی ممالک کے ساتھ، خصوصاً افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی چین کو تحفظات ہیں، اس کا باقاعدہ اظہار کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ بہت دباؤ ڈال رہا ہے افغان حکومت کے اوپر، اور جس طریقے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان کے مستقل مندوب جو ہیں سہیل شاہین کو نامزد کیا تھا افغان طالبان نے، لیکن ان کو لینے سے انکار کیا ہے تیسری مرتبہ اقوام متحدہ نے۔ اور اسی طرح پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں افغانستان کے حوالے سے اور کالعدم TTP کے حوالے سے۔ پاکستان کے آرمی چیف تقریباً ایک ہفتہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جب پاکستان پہنچیں گے تو بہت ساری ڈیولپمنٹس کا اندازہ ہوگا، اور پاکستان اور امریکہ کے مابین جو دفاعی تعاون کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اس کا پھر نتیجہ کیا برآمد ہوگا جو ان دنوں میں، کہ جب پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے واقعات بھی ہوئے، جن میں ایک بڑا واقعہ ڈیر اسماعیل خان کا تھا 12 دسمبر کو، جب آرمی چیف امریکہ میں تھے تو اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے تانے بانے بھی افغانستان کے ساتھ جوڑے گئے۔ اسی طرح ٹانک میں حملہ کیا گیا، اس سے پہلے بنوں میں ایک حملہ کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ افغان ایک شہری جو ہے اس حملے میں ملوث ہے، اور اسی طرح پھر جنوبی وزیرستان کا واقعہ۔ جو جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، یہاں پر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہی اضلاع کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں تو پھر یہ حساس اضلاع جو ہیں یہاں پر ممکن ہے کہ الیکشنز کا انعقاد نہ ہو۔ افغان طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں اپنے دشمنوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آتی ہے بظاہر کابل کے اندر، لیکن اصل حکومت جو بیٹھی ہے وہ قندھار میں بیٹھی ہے۔ افغان طالبان کی جو اصل قیادت ہے وہ قندھار میں موجود ہے۔ ملا ہیبت اللہ صاحب زیادہ تر قندھار میں ہوتے ہیں، ملا حسن اخون صاحب جو ہیں وہ قندھار میں ہوتے ہیں، اور کچھ وزراء جو ہیں وہ کابل میں ہیں۔ کابل جو ہے افغانستان کا دارالحکومت ہے، لیکن زیادہ تر اہم فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کابل میں نہیں ہوتے، وہ قندھار میں ہوتے ہیں۔ قندھار کا جو طالبان کا گروپ ہے وہ خالصتاً نظریاتی اور جہادی گروپ ہے۔ افغان طالبان آپ کو پتہ ہے کہ 3 بڑے دڑوں میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، گو کہ بظاہر ان کے اندر نا اتفاقی نہیں ہے، اتحاد کی ہی صورتحال ہے، لیکن 3 بڑے گروپوں کا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ایک نظریاتی کٹر جہادی گروپ ہے جو قندھار میں موجود ہے، جو افغان وزراء ہیں یا افغان کابینہ کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر سیاسی لوگ ہیں، اور جو ان کا ایک سفارتی گروپ ہے وہ دنیا بھر کے ساتھ معاملات کرتا ہے، خصوصاً دوحہ قطر میں جو مذاکرات میں شریک لوگ رہے ہیں طالبان کے، وہ لوگ زیادہ تر سفارتی گروپ کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ ہو، امریکہ ہو، باقی عالمی طاقتیں ہوں، وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، افغان سرزمین کے دہشت گردی کے استعمال کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے افغانستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے بہت سارے اثاثے جو ہیں وہ منجمد ہیں، یہاں پر بینکنگ کا نظام نہیں ہے، IMF کا تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس کے معاہدے کا کوئی وجود نہیں ہے افغانستان کے اندر، لیکن جب پاکستان یہ بار بار کہتا رہا کہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جانا چاہیے، تو پھر دنیا اس بات کو دیکھتی رہی، اور دنیا نے یہ کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ پچھلے 2 سوا 2 سال میں جو افغانستان کی صورتحال رہی ہے
وہ دنیا کے لیے خاصی تشویشناک ہے، لیکن خود افغانستان کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ افغان طالبان کے بھی حق میں ہیں، افغانستان کے عوام کے بھی حق میں ہیں، اور افغان میڈیا کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلتا ہے یا جو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے، وہاں پر ترقی کا عمل بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں تگڑی ہے، پاکستانی روپیہ سے، پاکستانی کرنسی سے وہ خاصی مستحکم ہے۔ وہاں پر مہنگائی کی شرح اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے، وہاں پہ معاشی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنا پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہے، وہاں پر امن و امان کی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندر ہے۔ تو پاکستان کو ایک چیلنج ہے، اور وہی چیلنج جو ہے وہ چیلنج دنیا بھی خود کے لیے محسوس کر رہی ہے۔ کالعدم TTP اور اس سے وابستہ جو تنظیمیں ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے، خود افغان حکومت کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اب اس خطرے سے کیسے نمٹا جائے؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ داعش خراسان چیپٹر جو ہے، یعنی جو اس خطے پاکستان اور افغانستان کے لیے داعش جو ایک تنظیم ہے اور یہاں پہ جو سرگرم ہے، یہ افغان طالبان کے لیے بھی چیلنج ہے، پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے۔ اور پاکستان میں جو بڑے واقعات ہوئے ہیں، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے اوپر جو ایک باجوڑ کنونشن میں حملہ ہوا تھا، یا اس کے لوگوں کو جو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، ان واقعات کے پیچھے داعش خراسان کا ہاتھ ہے، انہوں نے خود یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب TTP کے مختلف گروپس جو ہیں وہ نئے نئے ناموں سے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ خدشات جو ہیں یہ پاکستان بھی محسوس کر رہا ہے، یہی خدشات جو ہیں یہ دنیا بھی محسوس کر رہی ہے۔ اور افغان سرزمین کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو پھر اس نقطے پہ بات ہوتی ہے کہ جی ایک بار پھر خدا نخواستہ افغان سرزمین جو ہے یہ 9/11 جیسے واقعات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب ان خدشات میں کتنی صداقت ہے، اور جو اقوام متحدہ کر رہا ہے افغانستان یا افغانستان کی حکومت کے ساتھ، تو افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو یا ان کے مطابق اگر اقوام متحدہ ناانصافی کر رہی ہے یا اس کا رویہ افغانستان کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ افغان حکومت کے حوالے سے رویہ نہیں ہے، یہ افغان عوام کے ساتھ زیادتی ہے، یہ افغانستان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور امریکہ کو یا اقوام متحدہ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ افغانستان کے اندر اسلامی نظام سے تکلیف ہے۔ تو پھر یہ ساری صورتحال جب آپ جوڑتے ہیں، اور دنیا بھر میں جس طریقے سے کانفرنسز کا انعقاد ہو رہا ہے، جس طریقے سے اجلاسوں کا انعقاد ہو رہا ہے، اور خود افغانستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کے اوپر اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کا دباؤ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان بار بار یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ کالعدم TTP کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ افغان حکومت نے اس حوالے سے سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور اس پر فوری رسپانس نہیں دیا، جس کے رد عمل میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں افغان مہاجرین جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پاک افغان کشیدگی جو ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے، اور افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دنیا پاکستان کے ساتھ مل کر ایک بار پھر افغان طالبان کے خلاف سرگرم ہوئی ہے۔ یہ وہ افغان طالبان ہیں کہ جن کی پاکستان وکالت کرتا رہا ہے، کہ جن کے حوالے سے دنیا کو پاکستان یہ بتاتا رہا ہے کہ ان کی حکومت کو اب تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اب جو افغان طالبان ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ باقاعدہ ووٹ کے ذریعے انتخاب جیت کر، الیکشن جیت کر برسر اقتدار نہیں آئی۔ انہوں نے جدوجہد کی، 20 سال جدوجہد کی، بندوق کے زور پر یا طاقت کے زور پر وہ آئے، اقتدار انہوں نے سنبھالا۔ جو افغانستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا تقریباً عملاً تو کوئی وجود نہیں ہے۔ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ جہادی گروپس ہیں جیسے حزب اسلامی ہے، جیسے کچھ اور ایسے گروہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی ایک انکلوسیو قسم کی حکومت جو ہے وہ افغانستان کے اندر قائم ہو۔ اب دنیا اگر افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرے گی تو ان بہت ساری چیزوں کو دیکھے گی، کیونکہ افغانستان میں اس وقت جو برسر اقتدار افغان طالبان ہیں وہ ایک گروہ کی شکل رکھتے ہیں، گروہ کی حیثیت رکھتے ہیں دنیا کے لیے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ عوام کے مشورے سے، عوام کی رائے سے ایک حکومت کا انتخاب کریں، اور پھر وہ انسانی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے، خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، لڑکوں کی تعلیم کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، اور افغان سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔